آج کی شام بڑی ہمارے لیے بیوٹیفل شام ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب موجود ہیں، جو واقعی ہی ریئل ٹرمز میں بھی ماشاء اللہ ضیاء الرحمان ہیں، اللہ پاک کی روشنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اپنا جو ہے وہ کیریئر بھی ماشاء اللہ جو ہے انہوں نے سرو کیا، لیڈرشپ تھرو سروس پہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے ڈاکٹر صاحب کا جو ہے ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایکس چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس کے، اور اس کے علاوہ جو ہے جنا انسٹیٹیوٹ جو ہے آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے پشاور جو ہے اس کو بھی لیڈ کیا۔ ابھی بھی ماشاء اللہ جو ہے کرنٹلی بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے وتیم میڈیکل جو کالج ہے اس کو ایز اے پرنسپل جو ہے ماشاء اللہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے تھوڑا سا جو ہے کچھ وزڈم پوائنٹ جو ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ماشاء اللہ اتنی زندگی کی ریاضت میں جو ہے انہوں نے اکٹھے کیے، تو وہ شیئر کر سکیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو، اپنی ایکسیلنس کو، اپنی کامیابیوں کو جو ہے لانگ ٹرم میں کیسے انشور کر سکتا ہے ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر جو ہے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا جو ہے، اور وی آر لکی انف ٹو گیٹ ٹائم فرام یو۔ تو کائنڈلی سر ایک مشن فل لائف جو ہے اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی عزت دی۔ دراصل میں جب بہت دنوں سے سوچ رہا تھا IBL میں آنے کا، اور آج میں جب انٹرویو ہوا تو آگے نماز کھڑی تھی، پہلا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی یا الہام کیا یا کچھ کیا کہ میں نے کہا کہ لوگ کوئی مشنری لگتے ہیں۔ تو خیر جب گپ شپ شروع ہوئی تو ایک ہی بات میں نے ان سے پوچھی کہ وائی مسلمس آر ڈپرائیوڈ آف دیئر رائٹس، کیوں؟ انہوں نے بھی کہا، میرے ساتھ شیئر کیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں نے اسباب زوال امت بھی پڑھی، علامہ غلام احمد پرویز کی، مولانا مودودی صاحب کی کتابیں بھی پڑھی، مولانا امین احسن اصلاحی کی بھی پڑھی، اور مصر کے کچھ جو ایکٹیوسٹ تھے سید قطب شہید اور حسن البنا، ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھا، پھر ایران میں انقلاب دیکھا۔ مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر غلامی آئی کہاں سے ہم میں۔ پھر ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا میرے لیے کی سوانحات کے بارے میں، تو وہاں پہ ایک بات آ گئی، اور ایک اس طریقے سے لگا جیسے یہ شعر میں نے پہلے بھی 1000 مرتبہ پڑھا ہوا تھا، لیکن اس دن اپنے اوپر نازل ہوتے ہوئے لگا کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو وقت آپ نے ضائع کیا، جو سیکنڈ بھی ضائع کر دیا، تو آپ نے کفر کیا۔ یہی کفر ہے نا کہ آپ نے یہاں پہ تو ایک ایک لمحے کی قیمت ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ قیمتیں وقتوں کی کیسے ناپی جاتی ہیں۔ سیکنڈ کی قیمت ناپنے ہیں تو لائٹ کی رفتار دیکھ لیں، 1 سیکنڈ کے بعد لائٹ یہاں سے جو نکلی ہے وہ 1,86,000 میل دور جا چکی ہوگی، یا 3 لاکھ کلومیٹر دور جا چکی ہوگی، اتنا فاصلہ اس نے طے کر لیا ہوگا۔ یا ہم جس گلیکسی میں بیٹھے ہوئے باقی گلیکسیوں کے امنگ چل رہے ہیں، ہم کس سپیڈ سے چل رہے ہیں، اور ہمارے 1 منٹ کے بعد ہم اپنی اس جگہ پہ نہیں ہوتے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایز اے مسلم جو لمحات گنوا دیے، جن میں ہم غافل ہو گئے، جن میں ہم سو گئے، انہوں نے ہمیں ڈیزاسٹر کیا۔ آپ اگر موٹر وے پہ چل رہے ہیں، 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چل رہے ہیں، اور آپ چند لمحے بھی سو جائیں تو آپ کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ڈرائیور خود جائے گا، کسی سے ٹکرائے گا وہ جائے گا، اپنے ساتھ جو اس کے پیچھے سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی جائیں گی، سارے کے سارے چلے جائیں گے۔ اب مسلمان معاشرہ 2 گروپس میں تقسیم ہوا ہے، ایک حکمران اور دوسرا عوام۔ حکمران تو ٹوٹلی غلام ہیں، اور عوام یہ غلامی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی اس کانفلکٹ کے دوران ہمارے اوپر غلامی فردر ڈیپ ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے۔ اب ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان حکمران ہی بن جائیں، اور ہمارے حکمران پچھلے مغل حکمران اور دوسرے حکمران اور تیسرے حکمرانوں کی طرح حکمرانی کریں۔ نو، وی وانٹ جسٹس فار آل دی ہیومینٹی۔
ہر آدمی کے لیے، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے چاہے ایتھیسٹ ہے، ہم جسٹس کرنا چاہتے ہیں اور جسٹس نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیات نازل ہوئیں جن کو آپ سب ہم من المثانی کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، وہ ربوبیت کرتا ہے سارے عالموں کی. قرآن مجید کی جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ چلے جاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو وہ دونوں باپ اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو امامت دے اور اپنی قربت دے ہماری آل اولاد کو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ نہیں، جو لوگ ایمان لائیں گے اور جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کا دوسرا ایسا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو میری اولاد اور مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو جو کہ تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کو اچھا رزق دینا تاکہ وہ بھوکے نہ مرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، رزق تو میں سب کو دوں گا، رزاق ہوں میں، چاہے کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی یہودی ہے، ان کو بھی دوں گا میں. اس دنیا میں تو میں نے دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس روئے زمین پہ وسائل کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو تاکہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے. پچھلے دنوں ایک امام صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دیا. آئے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا وہ ہم میں سے نہیں ہے، چلو نماز کھڑی کرو. یعنی آپ کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنے بھائیوں کا اصل میں تو ہم بھائی ہیں نا سارے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اب ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے. کوئی سفید ہو گیا، کوئی کالا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی بلیک فرائیڈے مناتا ہے، کوئی گرین فرائیڈے مناتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بلیسڈ فرائیڈے مناتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو کچھ بھی ہوا، باہر صورت ہمارا مشن ایک ہی ہے کہ انسانیت کو انصاف فراہم کریں. اس دنیا میں تو ہمارا فرض ہے. اب کیسے ہوگا یہ آپ کر رہے ہیں، جو ایجوکیشنسٹ کر رہے ہیں یہی بیسٹ ہے، اسی کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ہے. اس موضوع پہ بڑی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر فیتھ، ڈسپلن اور یونٹی جو ہے، یہ تین پلر جو ہے ہمارے نیشنل ماٹو جو ہے، یہ ہمیں کس طرح سے ایک عظیم انسان اور عظیم قوم بننے میں ہیلپ دے سکتے ہیں نوجوانوں کو، اس پہ اگر آپ جو ہے تھوڑا سا. یہ تین ورڈز جو تھے آئے تھے علامہ سے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح سے، ٹھیک ہے نا. اور ریئلی فیتھ، اگر آپ کو یقین پکا ہے، آپ کا مشن ہے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. یونٹی، آپ اکیلے نہیں، اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. تو ایک اکیلا 2 11 اور 3 111، اور پھر آپ کو اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہو گئے. یہ ہے یونٹی. اور ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ انبوہ اور ہجوم یہ کوئی بہت بڑا انقلاب پیدا نہیں کر سکتا. سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، سمجھے نا. ڈسپلنڈ لائف جو ہے ہمیں ٹیون کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دی یونیورس. اس پوری یونیورس میں ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے. چھوٹا سا ایٹم، اس میں دیکھیں ایک مرکزہ ہوتا ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں، اس کے ارد گرد الیکٹران گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. سورج
اپنے اس آل و اولاد زمین وغیرہ کو لے کے، سیاروں کو لے کے ایک دوسرے بڑے سٹار کے گرد گھوم رہا ہے، گلیکسی در گلیکسی در گلیکسی، اور دیر از نو لانیسنس. پازیٹیو کو ریپیل کرتا ہے تو ریپیل کرتا ہی رہے گا، نیگیٹیو کو ریپیل کرتا ہے تو ریپیل کرتا ہی رہے گا، پازیٹیو نیگیٹیو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ کرتا ہی رہے گا. ہم اگر اپنے اندر ڈسپلن قائم کریں اور لاز کے اندر رہتے ہوئے، رولز کو اوبے کرتے ہوئے آگے چلنے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مشن تک نہ پہنچ سکیں، اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے بہت قیمتی ورڈز اور اپنا قیمتی ٹائم دیا نوجوانوں کے لیے. ہم انشاءاللہ ایز اے ٹیم جو ہے اس چیز سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. آپ کے جو ہے ان قیمتی الفاظ سے بہت شکریہ. وہی سب تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا مشن پورے کرنے کا موقع دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب. ہم جو ہے مولانا روم کے پلیٹ فارم پہ جو ہے جو ایکٹیویٹیز ہوں گی انشاءاللہ اس میں بھی آپ سے ریکویسٹ کریں. انشاءاللہ ہم آئیں گے، بالکل آپ کے ساتھ آئیں گے. آپ نے شیخ امین اصلاحی کو بھی ماشاءاللہ پڑھا ہے، ان کو حسن بنا صاحب کو بھی پڑھا ماشاءاللہ. تو وہ جو ہے نا آگے سب چیزیں کچھ پوائنٹ جو ہے کوئی ٹرانسفر بھی ہونے چاہیے جو ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے ایجوکیشنسٹ، ایز اے پروفیسر جو ہے. میں چاہوں گا کہ سر آپ کچھ جو ہے پوائنٹ جو ہے خاص طور پہ جو ہے اس پہ فیتھ پہ، ڈسپلن پہ اور یونٹی پہ جو ہے، کیونکہ یہ لیگیسی بنتی ہے. ہم مطلب کہ اگر ان تین چیزوں پہ آ جائیں، ہمارا مشن آف لائف بھی ہمیں کلیئر ہو، اور ہمارا اللہ پاک نے ہمیں کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور ہمارا اللہ ہے کیا، اس کی پہچان کیا ہے، اس فیتھ کو اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے الٹیمیٹ لیڈر ہیں ان کی صفات کیا ہیں، اور ایک لیڈر کو کیا صفات جو ہے آپ کے اندر اختیار کرنی چاہیے. اس پہ کائنڈلی سر جب آپ کو ٹائم ملے تھوڑا تھوڑا اگر آپ رائٹ اپ لکھتے رہیں گے، وہ کتابچہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس قوم کے لیے جو ہے وہ ایک اسپرٹ آف لائف جو ہے میں طور پہ سرو کرے گا. آپ کی ڈیمانڈ پہ اس پہ کام ضرور کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس وقت بس ایک ہی چیز سے فیسینیٹ ہوا ہوں کہ جو دم غافل سو دم کافر. سمجھے نا؟ اپنا ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کریں، غفلت میں مت جائیں، غفلت میں مت جائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.